बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैलाब आया बस्ती में, हुक्मरान अपनी मस्ती में। हो ये रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में बहुत ही खौफनाक ख़तरनाक सूरत हाल है। अभी तो पता ही नहीं कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है। सिंध की तरफ अब ये सैलाब बढ़ रहा है, पता नहीं वहाँ क्या होगा। लोग तो अब ये कह रहे हैं कि सिंध में हालात पंजाब से भी बदतर हैं, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और उन्होंने तो नून लीग से भी ज़्यादा बुरा हाल करना है। वहाँ लोग अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं कर लें। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पोते और मुर्ज़ा भुट्टो के बेटे, उनका बाकायदा वीडियो पैगाम आया है कि कुछ नहीं करना, हुकूमत की तरफ ना देखिएगा, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ ना देखिएगा। कराची के हालात आपने देख लिए हैं, सिंध भर में ख़तरात हैं, क्योंकि अब ये रेला पहले भारत में था, वहाँ से पंजाब से अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी हमने देख लिए हैं। भारत में भी इस सैलाब ने तबाही मचाई है, लेकिन बकौल एहसन इकबाल साहब के, जो अब वीडियोस बनाते फिर रहे हैं, कश्ती में घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ वीडियोस बन रही हैं, और उसमें वो कह रहे हैं कि ये आबी जारहियत की है, आबी जंग की है। भारत ने जानबूझकर पानी रोके रखा और फिर अचानक पानी भारत ने छोड़ा है, जब हम पहले ही सैलाब से मुतासर थे। तो भारत जो करेगा तो करेगा। आपने क्या किया है? मरीम नवाज साहिबा जापान के दौरे पर इस वक्त क्यों थी? क्या प्लानिंग थी? यहाँ रहकर प्लानिंग कर सकती थी या जापान जाकर प्लानिंग करती रही हैं वहाँ पर? बकौल अज़मा बुखारी साहिबा के कि मरीम नवाज साहिबा ने सेहत और इसके साथ साथ हर चीज़ कुर्बान की हुई है पंजाब के लिए, सेहत भी और पता नहीं क्या कुछ उन्होंने कुर्बान किया हुआ है। बहरहाल नज़र आ रहा था, जब वो जापान में थी बहुत ज़्यादा कुर्बानी नज़र आ रही थी, तो उस पर वो बड़ी गुस्से में भी हैं कि उस पर बात क्यों की गई। तो ये जो मैंने शुरू में कहा ना कि सैलाब आया बस्ती में, हुक्मरान अपनी मस्ती में, तो अब आप देखेंगे कि इस सैलाब के हवाले से अब इसको कैश करवाने की कोशिश की जाएगी। अब आपको वीडियोस, तस्वीर, इश्तिहारबाजी नज़र आएगी कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। जब करने का वक्त था तब दौरों पर रहे। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी मरी में पुरफज़ा मकाम पर, शहबाज शरीफ साहब अपनी दौड़ों में रहे, और अब जब सैलाब आ गया है, जब कोई कुछ करने की ज़रूरत थी उस वक्त नहीं किया। अब आप देखेंगे अब फ़ोटोज़, तस्वीर, बयानात बहुत ज़्यादा होंगे, और मीडिया तो इनके साथ है। मीडिया को 45 अरब रुपए के इश्तिहार ऐसे तो नहीं दिए जाते। तो अब 45 अरब के इश्तिहार वाला मीडिया तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन सोशल और डिजिटल मीडिया आवाज़ उठाएगा तो फिर उस पर अज़मा बुखारी साहबा कहती हैं यूट्यूबर ये करते हैं, यूट्यूबर वो करते हैं। उनको बड़ा गुस्सा चढ़ता है इस पर। अच्छा, अब आप ये देखिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की या इनकी कोई तवज्जो ही नहीं थी इस तरफ। आप देख लीजिए, इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है। अभी भी आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ एक इशारा देता हूँ। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब तहरीक इंसाफ अगर इस्तीफे देती है, निकलती है, इनका वजूद खतरे में पड़ जाएगा, हम छोड़ेंगे नहीं, ये और एहतजाज की तरफ जाएंगे, मज़ामत की तरफ जाएंगे, तो इससे भी ज़्यादा सख्तियाँ होंगी, और जो फैसले आ चुके हैं इसी तरह के फैसले आएंगे। अब अंदाज़ा लगाइए, एक तरफ कहते हैं जी अदालतें कर रही हैं जो कर रही हैं, हमारा क्या कसूर है? अगर घरों में छापे पड़ रहे हैं तो इदारे आज़ाद हैं, जो मर्जी करें, अगर किसी को उठा कर ले जाते हैं तो इदारे आज़ाद हैं, ये कहा जाता है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि और ज़्यादा सजाएं होंगी और फिर 9 मई के केसेस इस तरह से चलेंगे। तो इसका मतलब यह है कि सब इनके हाथ में है। हुकूमत तो चले बड़ी चीज़ है ना जी उनके हाथ में, यहाँ तो हसन अयूब साहब जैसे रिपोर्टर्स ही बहुत हैं, वही काफ़ी हैं। जब उनकी तरफ से कहा जा रहा है, ये हसन अयूब सुनिए, ये कहने को एक रिपोर्टर हैं, एक साफ़ी हैं, वो कहते हैं जो लोग ये मंजन बेच रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट अलकादिर में ज़मानत से पहले तोशाखाना 2 में इमरान खान को सज़ा दिलवाना चाहती है, इनको यही कहूँगा कि पहले अलकादिर में ज़मानत तो हासिल कर लो भाई, क्योंकि अलकादिर में ज़मानत मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जबकि रावी इस मुतल्लिक चैन ही चैन लिख रहा है। रावी तो अब जब आया है उसमें पानी, तो लोगों का चैन उसने उजाड़ दिया है, मगर इनका रावी चैन ही चैन लिख रहा है, और इनको पता है कब क्या फ़ैसला आना है। आप अंदाज़ा लगाइए, इसका मतलब फैसले लिखे हुए अदालतों के पास जा रहे होते हैं। अब वो आइए कि तोशाखाना 2 केस का कहा गया कि रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, लेकिन इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई, 4 घंटे तकरीबन, ज़ाहिर है वो अदालत ही थी। तो उसके बाद जब रात का इमरान खान साहब का ट्वीट आया, उसके बाद पता लगा नहीं अब सुबह अदालत नहीं होगी। यानी ये अदालत भी देखिए किस तरह से चल रही होती है। जज एक फैसला सुनाकर जाता है जी कल भी मैं आऊँगा, उसके बाद रात को वो पता चलता है नहीं वो केस ही मुलतवी हो गया है। तो अब कहा जा रहा था जी अलकादिर में शायद ज़मानत हो जाए, इसलिए तोशाखाना 2 जल्दी चलाना है, लेकिन अब वहाँ का भी बंदोबस्त शायद कर लिया गया है। हसन अयूब साहब वो बता रहे हैं। तो हमारे हर इदारे का जो फोकस है, सारी हुकूमत का फोकस है, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। वो एक कैदी है, वो एक सियासी रहनुमा है, वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म है, सारा फोकस उस पर है।
تو پھر اسی لیے کہتے ہیں کئی دانشور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو یرغمال بن چکا ہے یہ سارا نظام ایک شخص کا، کہ وہ کیا کرتا ہے، یہاں تک رپورٹ ہے وہ کھاتا پیتا کیا ہے، وہ کب کیا کر رہا ہے، اس نے کیا بیان دے دیا ہے، کیا کرے گا، اس پر سختی کیسے بڑھانی ہے، کتابیں کب جانے دینی ہے، کب نہیں جانے دینی، کیا اس کے بارے میں بیان دینا ہے، کیا نہیں دینا، پروگرامز اس کے حوالے سے ہیں، اچھا اب کیا ہم نے کرنا ہے، اس کا جواب کیا دینا ہے، سب یہی ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے اسی شخص کی جیل سے بیٹھے ایک اور اسٹریٹجی دیکھیے آپ، جیل سے بیٹھے ہوئے کہ اب استعفے دینے کا اس نے کہا، اور بہت سے لوگ، شاید زیادہ تر لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے ہوں گے لیکن ان کو استعفے دینے پڑے ہیں۔ فیصل امین گنڈا پور قومی اسمبلی کی تمام قائمہ کمیٹیوں سے کی رکنیت سے مستعفی، یہ علی امین گنڈا پور کے بھائی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دے دیا کیونکہ عمران خان نے کہا قائمہ کمیٹی وہ چھوڑو۔ جنید اکبر نے کہہ دی جی میں استعفیٰ اس سے بھی دے رہا ہوں اور یہ تو چھوڑیں، جب کہیں گے تو اسمبلی سے بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ اسی طرح ثناء اللہ مستی خیل نے بھی اعلان کر دیا استعفے کا، اور شیخ وقاص اکرم ان کی طرف سے بھی جناب استعفے کا آ گیا۔ سارے استعفے جو ہیں عامر ڈوگر کو جمع کروائے جائیں گے، تو لائن لگی ہے، ایک طوفان آ رہا ہے استعفوں کا، اور اگلے مرحلے میں اسمبلی سے بھی گئے۔ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بائیک آؤٹ کیا جائے گا، پنجاب اور قومی اسمبلی کا بائیک آؤٹ کریں گے کہ ان اسمبلیز میں بیٹھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، تو اس سے کیا حاصل ہوگا۔ اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے استعفیٰ دینے جا رہے ہیں جنید اکبر، تو وہاں پر انکشاف ہوا ہے کہ 1997 سے پہلے پتہ ہی نہیں توشہ خانہ سے کون کون کیا لے گیا، وہ ریکارڈ ہی غائب ہو چکا ہے، اس کا ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے نا کمال۔ کیونکہ لاہور کے ایک آزاد منش، ایک اچھے جج نے، لاہور ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ بھائی پیچھے سے بھی بتائیں ذرا توشہ خانہ میں کیا ہے، جب انہی کی وجہ سے، انہی جج صاحب کی وجہ سے یہ سارا سامنے آیا تھا کہ اناناس بھی نہیں چھوڑے، کوئی پینٹنگز نہیں چھوڑی یہاں تو نون لیگ کے دور میں، گاڑیاں تو گاڑیاں گئیں جو لی نہیں جا سکتی تھیں، آج تک اس کیس کا کچھ نہیں ہوا، وہ کچھ لے گئے جس کی قانون اجازت نہیں دیتا، کچھ نہیں چھوڑا۔ تو 97 سے پہلے بھی کیا کیا لے گئے ہیں اس کا ریکارڈ ہی غائب کر دیا گیا ہے، اندازہ لگائیے آپ، یہ ہو رہا ہے۔ تو کہہ رہے تھے جی جنید اکبر ہوتے تو شاید بہتر سوال کر لیتے، جنید اکبر ہوتے بلاتے رہتے اور سرکاری اہلکار کو کیا کر لیتے، جنہوں نے جو لوٹ مار کر لی ہوئی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا چیزیں بیچ دی ہوئی ہیں، یہ تو عمران خان کی گھڑی کا کہتے ہیں نا، وہ 1997 کیا پتہ نہیں 2010 یا اب تک یہ اقتدار میں 2018 تک، اس سے پیچھے کی کیا کیا چیزیں کتنے کی بیچ چکے ہیں، کیا کیا کر چکے ہیں، کسی کو کیا پتہ۔ اب آپ یہ دیکھیے نا کہ جس طرح سے یہ سارا کچھ چل رہا ہے، یہ سارا نظام چل رہا ہے، سب کو اس کا پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ عام خبر، رات کے اس پہر اچانک توشہ خانہ 2 کیس کی کل کی جیل سماعت کینسل کر دی گئی، فریقین کے وکلاء کو عدالتی عملے نے آگاہ کر دیا۔ آج جج صاحب نے کہا تھا روزانہ توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوا کرے گی، پھر اچانک کیا ہو گیا، یعنی عدالتیں کس طرح سے چلتی ہیں، وہ عمران خان کا ٹویٹ آ گیا اس لیے اب اس کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے یہاں انسانی حقوق کی پامالیاں جس طرح سے ہو رہی ہیں نا، تو اس میں اب خدشہ یہ ہو گیا ہے GSP پلس سٹیٹس کا، اور یہ بھی خیال ہے کہ جو عمران خان سے ملاقاتیں ہونے دی گئی ہیں یا تھوڑا بہت ہاتھ ہلکا رکھا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ GSP پلس سٹیٹس یورپین یونین کا ہے، اور یورپین یونین کے حوالے سے ڈان نے ان کی سفیر کے بارے میں خبر چھاپی ہے کہ جی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم مراد دیتے رہیں اور یہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی رہیں ہم چپ رہیں۔ GSP پلس سٹیٹس یورپین یونین کے 25-26 ممالک ہیں، وہاں پر پاکستانی مصنوعات کو ایک رعایت ملتی ہے کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، یہاں مسائل ہیں، تو یہاں پر ٹیکس ہم اس طرح نہیں لگائیں گے۔ یورپین منڈیوں میں پاکستان کی مصنوعات کو آسانی سے رسائی مل جاتی ہے، وہ سستی ہو جاتی ہیں، GSP پلس سٹیٹس ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو پورا کرنا پڑتا ہے، جن میں انسانی حقوق بھی ہیں، تو یہاں انسانی حقوق اتنے پامال کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وجہ تھی کہ اچھا نومبر میں اس کا ریویو ہونا ہے GSP پلس کا، اس سے پہلے تھوڑا سا کچھ ہم بہتر دکھا دیں کہ حالات ہیں، تو اس وجہ سے بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ ملاقاتیں ہونے دی گئی، چیزیں ہونے دی گئیں، ورنہ تو یہ بھی عمران خان سے بھی نہ ملاقاتیں ہونے دی جاتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ نومبر تک انسانی حقوق کی کتنی پامالیاں کم کی جاتی ہیں، اور پھر GSP پلس سٹیٹس کا بنتا ہے، اور آگے پھر کیا تیزی آ جاتی ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ جناب یہ سارا نظام اس وقت یرغمال بنا ہوا ہے، اور وہ ایک شخص کا، یعنی اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اس پر ظلم کر کے، اور اس پر زیادتی کر کے، اس کے خاندان کو گھیر کر، یہ اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں۔ باقی ایک اور چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کی صورتحال ہے، اس پر کہا جا رہا ہے جی 27ویں ترمیم بھی آنی ہے، تو 27ویں ترمیم کے بارے میں، نئے صوبوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوا زبردست ہے، آ جائے، ابھی آ جائے، کیونکہ جس دن یہ بھید کھلا کہ 27ویں ترمیم میں کیا کیا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ حیران کن طور پر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی۔ یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں۔ 27ویں ترمیم انہوں نے کہا جی 26ویں ترمیم ہم نے جس طرح ججز کنٹرول کر لیا ہے، اب آئینی بینچ بنایا ہے، اب آئینی عدالت بنا لیں گے، لیکن اگر یہ صوبوں کا کچھ ہوا یا NFC ایوارڈ کو چھیڑا گیا تو اس کے بڑے خوفناک اثرات ہوں گے، کیونکہ یہ ان الیکٹڈ گورنمنٹ ہے،
لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیے، اس طرح کے جب یہ فیصلے کریں گے تو اس کے اثرات آپ دیکھیے گا کیا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ 3.5 سال ہو گئے ہیں موجودہ نظام کو، ملک میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکی، معیشت ٹھیک نہیں ہو سکی۔ عمران خان سے مل کر آنے والوں کے مطابق خان کا مرال ایک لمحے کے لیے بھی ڈاؤن نہیں ہوا، وہ ایک لمحے کے لیے بھی جھکنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ جیل میں رہ کر پلاننگ کرتے رہتے ہیں کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو کیسے نظام کو مستحکم کرنا ہے۔ اسد اللہ خان صاحب نے خبر دی ہے، تو سوچئے کہ وہ شخص جیل میں بیٹھا بھی کیا سوچ رہا ہے، کیا اس کی پلاننگ چل رہی ہے، کس طرح کی وہ کتابیں منگوا کر پڑھ رہا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے انسان کی مینٹلٹی کا کہ اس کو آپ جتنا توڑنے کی کوشش کریں گے وہ آپ کو اتنا مضبوط ہوتا نظر آئے گا۔ کیا اس کو نہیں پتا کہ اس طرح کے ٹویٹس کر کے یا کہہ کہ جی مزاحمت کرنی ہے، یا پشاور میں ایک بڑا جلسہ ہوگا اس کی تیاری کرو، یا دوبارہ 26 نومبر کو نکلنا ہے، نومبر میں پھر کریں، ابھی ستمبر میں بھی آپ نے آنا ہے۔ اس کو نہیں پتا کتنی سختیاں ہوں گی، خاندان کے لوگوں کو پہلے اٹھا لیا گیا، اور کیا کچھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو نہیں پتا۔ سب اس کو اندازہ ہوگا، آخر وہ 2 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہے، سب کو پتا ہے۔ اس کے باوجود یہ وہ کر رہا ہے، تو سوچیں اس کا مینٹل لیول کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔